دیکھیے، جہاں تک مسعود پزشکیان صاحب کے کھلے خط کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں آج کی جو میڈیا وار ہے اس کے اندر عوام تک رسائی کے لیے اور ایک برتری رکھنے کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ آپ اس حوالے سے میڈیا میں بھی اپنی جو ہے وہ کنٹرول اور اپنی جو موجودگی ہے وہ ثابت کریں. اور میرا خیال ہے بڑا کلیئر میسج بھی ہے مسعود پزشکیان صاحب کا، ایران جی کے جو صدر ہیں، کہ جو عوام ہے وہ کسی کی بھی دشمن نہیں، اور نہ ہی ایران جو ہے وہ امریکی عوام کا دشمن ہے. خود امریکہ کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس صدر ٹرمپ کے اس خطاب سے پہلے تک 24 گھنٹے پہلے تک ایک اس کا سروے آیا، اور اس سروے کے اندر یہ کہا گیا کہ 67% لوگوں کا خیال تھا کہ خود امریکی صدر ٹرمپ کو نہیں پتا ہے کہ جنگ کا خاتمہ کیسے کرنا ہے یا جنگ کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے، اور وہی ہو رہا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جس انداز میں امریکہ کو بھرپور ایران کی طرف سے جواب آیا، مزاحمت آئی، اسرائیل میں تباہی ہوئی، وہ خود اسرائیل اور امریکہ کی امید اور امریکہ کی توقعات سے بڑھ کر تھی. اور اس کی بوکھلاہٹ کی وجہ سے اب امریکہ جو ہے وہ اپنی شکست تسلیم نہیں کر پا رہا، اور بالکل ایسی ہے جیسے صدر ٹرمپ کی وہ جو انپریڈکٹیبلٹی ہے وہ روز بروز تو واضح حامد ہوتی صاحب، جا رہی یہ ہے. تو اور جس طرح ہر سے آپ بھی بات کر رہے ہیں، وال اسٹریٹ جرنل میں بھی جو باتیں بتائی ہیں، پیٹ ہیگسیت وہ جو ڈیفنس سیکٹری بھی ہیں، انہوں نے انویسٹمنٹ کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا. لاکہیڈ مارٹن سمیت جو دفاعی ادارے ہیں، جو اسلحہ ساز کمپنیز ہیں، ان کے اسٹاک خریدنے کے لیے، ان کے شیئرز خریدنے کے لیے، کیونکہ جنگ کے اندر جب جتنا بڑا انویسٹمنٹ ہوگی اتنا زیادہ ان کو فائدہ ہوگا. اسرائیل کے حوالے سے بھی جو سابق سی آئی اے کے چیف تھے لیون پینیٹا، ان کی طرف سے کہا گیا کہ جی ان کو بتایا گیا کہ اگر آپ آیت اللہ خامنائی کو مار دیں گے تو رجیم چینج ہو جائے گی. اب تو خیر وہ انکاری ہے کہ ہم رجیم چینج کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. تو اگر فرض کیا انہیں ٹریپ کر کے لایا بھی گیا ان کے کچن کیبنٹ کے لوگوں کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے، اب تو انہیں سمجھ آ جانا چاہیے جو اتنی زیادہ بدنامی ہو رہی ہے، ناکامی ہو رہی ہے امریکہ کی کریڈیبلٹی کے اوپر، ان کی ساکھ کے اوپر، آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ نہیں سنبھلنے کے لیے ان کے میسیجز کافی نہیں ہیں؟ دیکھیے دو طرح سے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. ایک جو سائیکالوجی ہے وہ ٹرمپ ٹائپ کے لوگوں کی ہے، جو نہ تو صرف ہار نہیں ماننا چاہتے بلکہ اس کے بعد زبردستی دھونس کے ساتھ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو اس بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں جو حقیقت سے بہت دور ہے. اور یہی حال صدر ٹرمپ کا ہے کہ وہ حقیقت سے بہت دور کی باتیں کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ان کے جتنا بھی آج کا خطاب ہے اس کے اندر جس طرح ایران کو دھمکایا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ تمہیں پتھروں کے دور میں بھیج دیں گے. اس کے جی بعد جس طرح سے اس کی انرجی کی تنصیبات پہ، آئل ریفائنریز پر اٹیک کی بات کی گئی ہے. اس کے بعد دیکھیے تو اگر ہم اس ساری سچویشن میں دیکھیں تو کہیں پر بھی ایسے نہیں لگ رہا کہ ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ امریکہ فوجیوں کی لاشیں جانا شروع ہو گئی ہیں امریکہ کے اندر، اور جو عرب ممالک ہیں وہ بھی اب اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے سے کترا رہے ہیں. یورپ نے پہلے سے ہی ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے. نیٹو جو ہے وہ لیکن ٹوٹنے کے ان دہانے عرب پر ہے. ممالک میں ہمیں یو اے ای کی پالیسی سب سے زیادہ جارحانہ اور مختلف کیوں دکھائی دیتی ہے؟ گو کہ اسرائیل کے بعد اگر اس خطے میں سب سے زیادہ حملے ہوئے ہیں تو وہ یو اے ای پر ہوئے ہیں، لیکن حملے تو سعودی عرب پر بھی ہوئے ہیں، حملے تو قطر پر بھی ہوئے ہیں، عمان پر بالکل. بھی ہوئے ہیں. تو یو اے ای جو مطالبہ کر رہا ہے اسرائیل سے یا امریکہ سے کہ اس معاملے کو سلجھائے بغیر آپ نہ جائیے، آپ نہ ہرمز کھلوانا ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یو اے ای ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا. تو یہ جو پالیسی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یو اے ای کے اپنے اور اپنے عوام کے حق میں ہے، یا پھر ان کو اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے؟ دیکھیے جب سے دوبارہ سے پچھلے صدر ٹرمپ کے پچھلے دور میں جب سے ابراہم ایکارڈ کی بات ہوئی، اور ابراہم ایکارڈ کے تحت جس انداز میں یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بنائے، اس کے بعد سے اسرائیل کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے یو اے ای کے اندر، وہ نظر آ رہا ہے. اس کے اندر خود یو اے ای کی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ انفلوئنس ہے جو کام کر رہا ہے. لیکن پھر بھی ابھی بھی یو اے ای کی طرف سے بھی کھل کر جنگ کا حصہ بننے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے. جی دیکھیں جس طرح پہلے کچھ دنوں پہلے تک سعودی عرب کے بارے میں بھی تاثر دیا گیا کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ خود چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جاری رہے، اور اس جنگ کے وہ حمایتی ہیں، جبکہ انہوں نے خود بعد میں اس کی تردید کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی بھی عرب مولوی طور پر اس جنگ میں شامل نہیں ہوتا تو وہ سمجھے کہ اس کی بہت بڑی دانش مندی ہے، اور ٹھیک. اسرائیل اور امریکہ کی ناکامی ہے. اور اسی ناکامی کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ بار بار عرب ممالک کو ایک طرح سے دھمکا
دکھا بھی رہا ہے اور پھر اپنے فالس فلیگ میزائلز وہاں پھینکے جا رہے ہیں اور اس پر ایران پر اس کا الزام لگایا جا رہا ہے، جو کہ چینی سیٹلائٹس کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں کہ وہ میزائل جو ہیں وہ ڈائریکٹ اسرائیل سے آئے اور عرب ممالک بالکل میں گرائے بالکل، گئے. اور So نہ صرف یہ جو عرب ممالک سازش ہے، کو ڈاکٹر صاحب دھمکایا جا رہا ہے، بلکہ اب تو ایک اور مزے کا خیز مطالبہ سامنے آیا کہ ان سے معاوضہ بھی جی لینے کا سوچ رہے ہیں کہ جو نقصان ہوا ہے بالکل ایسے امریکہ ہی. کا وہ عرب کنٹری سے پورا کروایا جائے.